تو 7 شوال کو نبی علیہ السلام نے احد کی جنگ لڑی. تو قرآن پاک نے وہی جنگ کا ایک کیفیت بیان کی کہ جنگ کے لیے جب نبی پاک نکلے تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یاد کریں اے میرے محبوب وہ وقت کہ جب آپ اپنے کاشانہ مبارک سے جنگ کی تیاری کے لیے مجاہدین کی صفیں بنوا رہے تھے. حضور نے مجاہدین کی صفیں بنوانے کے لیے تیاری کے لیے کہا. حضور اپنے گھر سے باہر نکلے. یہ جنگ کے سے پہلے نبی پاک ہمیشہ مشورہ فرماتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے مجاہدین انصار مہاجرین دونوں سے مشورہ لیا. مہاجرین نے تو کہا حضور جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے. لیکن انصار کے کچھ نوجوان تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس وقت مدینہ منورہ میں، اور وہ مدینہ میں پرانے رہنے والے تھے. انہوں نے عرض کیا حضور یہ جو جنگ ہے ہم شہر میں نہیں لڑیں گے، مدینہ میں کے اندر نہیں لڑیں گے. اگر اندر لڑے تو اندر بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، معذور بھی ہیں، سب کو نقصان پہنچے گا. ہم ایسا کرتے ہیں مدینہ سے باہر جا کے لڑتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام جب آقا علیہ السلام نے ان کا مشورہ یہ سن لیا، حضور گھر میں تشریف لے کر گئے. گھر سے نبی پاک نے جنگی لباس پہن کر سر پہ امامہ سجا کر حضور اپنے گھر سے باہر آئے. اللہ نے نبی کے اس انداز کو قرآن میں بیان کر دیا. فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے حبیب وہ وقت یاد کریں جب آپ اپنے کشانہ اقدس سے اپنے حجرے سے باہر آئے، آپ نے مجاہدین کی صفیں بنوائی، ان کی تیاری کروائی. تو احد کی جنگ کے لیے حضور نے اپنا خواب بیان کیا. سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں میری جو تلوار ہے اس کا جو کونا ہے اوپر والا حصہ، نوک والا حصہ وہ ٹوٹ گیا. تو فرمایا اس کا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مسلمان یہ جنگ لڑیں گے، لیکن مسلمانوں کو اس جنگ میں ہزیمت اٹھانا پڑے گی، تکلیف، ٹینشن، بہت بڑی مصیبت آئے گی. تو سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے تھے تو کچھ صحابہ نے آپس میں بات چیت کی. 1000 تعداد تھی مسلمانوں کی جب مدینہ سے نکلے. تو صحابہ آپس میں بات کریں یار احد کی 1 سال پہلے جنگ ہوئی تھی، کیونکہ 2 ہجری میں بدر ہوئی اور 3 میں احد کی جنگ ہوئی. احد کی جنگ کے موقع پر صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یار 1 سال پہلے جب بدر ہوئی تھی نا تو بدر کی جنگ میں ہماری تعداد بھی 300 تھی، 313، اور لڑنے کے لیے جو تلواریں ہیں وہ بھی نہیں تھی، گھوڑے بھی نہیں تھے، کھانے کو کھجوریں بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. اور آج اللہ نے ہمیں یہ شان عطا کی ہے کہ آج کے دن مسلمانوں کی تعداد بدر سے 3 گنا زیادہ ہے. تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، لڑنے کا ساز و سامان بھی ہے. اور مخالف میں جو فوج تھی کافر و کفار مکہ کی وہ 3000 تھی احد میں. بدر میں 1000 تھی، احد میں 3000. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جب یہ صحابہ بات کر رہے نا تو مسلمانوں نے کچھ نے اپنا جو توکل ہے وہ اسلحے پر، فوج پر کر لیا. تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر بولے. حضرت اقبال فرماتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی. کہاں کافر کا یہ یقین اور توکل ہوتا ہے کہ وہ تلوار پر یقین کر لے، وہ اسلحے پر، وہ فوج پر، وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ کرے اور تکبر کرے. لیکن مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ مسلمان کبھی بھی دنیا میں وہ اپنی تلوار، اپنی نیزوں، اپنی تلواروں، اپنی فوجوں پر توکل نہیں کرتے. سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اس کے باوجود اپنے رب پر یقین کرتے ہیں. تو صحابہ نے آپس میں یہ گفتگو کی نا کہ یار آج تو بس ہم نے تو اب چھوڑنا ہی نہیں کافروں کو. بدر میں تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے ہمیں فتح دی، آج تو ہم کئی گنا زیادہ ہیں. دل میں ایک بات بیٹھ گئی نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے. ابھی آدھا رستہ بھی احد کا طے نہیں ہوا تھا. ماشاءاللہ جنہوں نے حج عمرہ کیا ان کو پتہ ہوگا کہ مسجد نبوی سے احد کا فاصلہ تقریباً 2 میل ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے.
2 میل کا فاصلہ، ابھی آدھا راستہ طے نہیں ہوا، 300 بندہ عبداللہ بن ابی کی قیادت میں علیحدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا نبی پاک علیہ السلام سے کہ آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہم نے کہا تھا مدینے میں لڑیں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ علیحدہ ہو گیا۔ منافق کبھی بھی دین کے معاملے میں کبھی بھی تکلیف نہیں اٹھائے گا، وہ دین کے معاملے میں کبھی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ دین کے معاملے میں تکلیف ہمیشہ رسول اللہ کے غلام ہی اٹھائیں گے۔ آج میں ابھی گیا نا عدالت، صبح کسی کا مسئلہ تھا تو اس کے چکر میں دیکھنے گیا کہ یہاں ہوتا کیا ہے، رشوتیں چل رہی ہیں، پیسہ چل رہا ہے تھانوں میں، کچہریوں میں، اور سارے دنیاوی چکر، دنیاوی کیسز میں آتے ہیں، رشوتیں ہو رہی ہیں، یہ نظام ہے پاکستان کا۔ اور دین کے معاملے میں رمضان المبارک میں کئی مولوی حضرات اور کئی علماء حضرات کو بھی پکڑا گیا مسجد کے معاملوں میں، لوگوں نے لیا وہی مولوی پھڑے گئے۔ دیکھو اور کوئی آتا ہے چوری کے چکر میں، زنا کے چکر میں، کبھی کسی کو کوئی نہیں کچھ کہتا، لیکن دین کے معاملے میں جب کوئی چلا جائے نا جیل یا تھانے تو کہیں گے وہ مولوی جیل گیا سی۔ اور تکلیف کسی، یہ تو خوش قسمتی ہے کہ کسی بندے کو اللہ نے اپنے دین کے لیے تکلیف دینا پسند کیا۔ ہر بندے کو دین کے لیے تکلیف نہیں اللہ دیتا۔ یہ عبداللہ بن ابی تھا نا، منافقین کا سردار، اللہ تعالیٰ نے احد تک پہنچنے ہی نہیں دیا، کہا تم مدینے میں رہو، جاؤ۔ وہ نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، وہ مدینے میں اللہ اللہ کرتے رہے، اور نبی پاک کہاں؟ احد میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام جا رہے، جمعے کی نماز کے بعد حضور نے اپنے گھر سے جنگی لباس پہنا۔ صحابہ نے جب دیکھا نا تو عرض کیا حضور آپ یہ جنگی لباس آپ نے پہن لیا ہے تو آپ یہ نہ پہنیں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کو دیکھا تو حضور نے فرمایا، کل سے نہیں رہتے ہو بس، جب صحابہ کو دیکھا نا اللہ کے حبیب نے تو آقا علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ٹھیک ہے، تو اللہ کے حبیب کو بند کر دو گھر سا، بالکل سادی آواز، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اپنی گھر سے باہر تو جنگی لباس پہنا ہوا تھا، تو صحابہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے حبیب ہم آپ کی بات نہ مانیں گے، آپ کہیں گے مدینے میں لڑنا ہے تو مدینے میں لڑیں گے، آپ کہیں گے احد میں جانا ہے تو احد میں جائیں گے، آپ جو مرضی۔ حضور نے فرمایا نہیں، جب اللہ کا نبی جنگی لباس پہن لے تو یہ اس کی شان رسالت کے خلاف ہوتا ہے کہ وہ اپنا جنگی لباس بغیر جنگ لڑے وہ اتار دے۔ نبی پاک کی آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، قرآن پاک کا پہلا ہی آپ جلد اوپر اٹھائیں گے، پہلے صفحے پہ اللہ کی صفتیں ہیں، اور آخر میں 30ویں سپارے کے ادھر نبی پاک کی صفات لکھی ہوئی ہیں۔ انہی صفات میں ایک صفت حضور کی ہے، رسول الملحمہ، نبی الملحمہ، ایسا نبی کہ جو اللہ کے رستے میں جنگیں لڑنے والا۔ آج مسلمانوں نے دنیا میں صرف نبی کا ایک صفت حسن اخلاق یہ بیان کر کے مسلمانوں نے کشمیر کا کیا حال کر دیا۔ کشمیر بھی ہمارے ہاتھ سے گیا، فلسطین بھی گیا، افغانستان بھی سارا کھنڈر بن گیا، شام بھی سارا برباد ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے نبی پاک کی ایک شان جو ہے رسول الملحمہ، یہ کبھی بھی ممبر پہ بیٹھ کے مولویوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ نبی پاک کی ایک صرف یہ بھی ہے کہ نبی اگر حسن اخلاق کرنے والے ہیں، نبی پاک معاف کرنے والے ہیں، وہی نبی احد کے میدان پر نبی پاک تلوار ذوالفقار لہرانے والے بھی ہیں۔ کبھی یہ نہیں بتایا ہمیں مولوی پیروں نے یہ بتایا نبی پاک تو معاف کرتے تھے، حضور تو کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو اگر حضور کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، 28 جنگوں میں نبی پاک کیا لینے آئے پھر؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تو نبی علیہ السلام نے جنگ کے موقع پر تین فوج کے 3 حصے بنا دیے۔ ایک حصہ 50 لشکروں کا حضور نے احد کے اوپر کھڑا کر دیا، 50 3 اندازوں کا، اور اوپر کھڑے ہو جاؤ، جب تک میرا اشارہ نہیں ہو نیچے نہیں آنا۔ آج کے مسلمان کو
ہولی ہو، ہندوؤں کی دیوالی ہو تو سارا پتہ ہوتا ہے اور میڈیا شور مچاتا ہے کہ آج وہ دن تھا جس دن ہندو یہ کرتے ہیں، آج وہ دن تھا جس دن جناب عیسائی یہ کرتے ہیں. سارے رسم و رواج ان کی جناب سارے معاملات کا مسلمانوں کو پتہ ہے، لیکن مسلمان کو یہ نہیں پتہ کہ چھوٹی عید کے بعد ایک ہفتے بعد ہی نبی علیہ السلام عید جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک احد میں بھی گئے، کیونکہ اس سے میڈیا کی ماں مر جائے گی نا، اس کا کاروبار بند ہو جائے گا، لوگ دین کی طرف آ جائیں گے، ان کے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ عشق رسول اجاگر ہو جائے گا. لیکن جب میڈیا نے آپ کو دکھانے ہی نیم برہنہ عورتیں دکھانی ہیں تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ نبی پاک شوال کے مہینے میں نبی پاک نے احد کی جنگ بھی لڑی ہے. یہ آج جمعے کا دن تھا، آج بالکل سیم دن 6 تاریخ شوال کی نبی پاک جمعہ پڑھا کر حضور نے اپنے گھر سے جنگی لباس پہن کر 700 صحابہ لشکر کے لیے گئے. تین دڑے بنائے حضور نے، ایک کو اوپر کھڑا کیا پہاڑ پر، ایک کو نبی علیہ السلام نے دائیں جانب، ایک کو بائیں جانب، درمیان میں نبی علیہ السلام. کیا کیفیت ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگی لباس پہن کر اور ذوالفقار تلوار لہرا کر نبی علیہ السلام جنگ احد میں جلوہ گر ہوں گے. کیا وہ کیفیت ہوگی، اور صحابہ کا کیا عشق ہو گیا. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن جموع یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پاؤں سے لنگڑے تھے، ٹانگ ان کی کٹی ہوئی تھی. تو انہوں نے بھی عرض کیا حضور میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حکم نازل کر دیا کہ جو پاؤں سے معذور ہے اس کو بھی کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، وہ جنگ میں نہیں جا سکتا، اس کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے چاہے نہ جائے. وہ آگے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے اجازت دی ہے تو تو اجازت کا فائدہ اٹھا، تو نہ جا جنگ میں. عرض کیا حضور احد میں بھی چاہتا ہوں مجھے بھی شہادت کا رتبہ ملے. حضرت اقبال فرماتے ہیں نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ مال غنیمت، دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، یہ ان کے مد نظر نہیں ہوتی. ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی جانیں جو رب نے دی ہیں رب کے دین پر قربان کر دیں. آج کو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی جانیں جو رب نے دی ہیں رب کے دین پر قربان کر دیں. آج تو تجھے مجھے دین کے نام پر کسی نے تھپڑ بھی نہیں مارا، ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں آئی، پھر بھی آج کا مسلمان، اس صدی کا مسلمان کہتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. حالانکہ پکے فرش ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، صحابہ کے دور میں پنکھے تھے، اور عرب کی گرمی جس میں اے سی کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا، اس دور کے عربی نہیں رہ سکتے. لیکن اس زمانے کے عربیوں نے اے سی کے بغیر رہ کر، سادے کپڑے پہن کر اور ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ جنگیں لڑ کر بتا دیا کہ اے سی میں رہ کر نماز پڑھنا اور ہے، تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنا اور ہے. صحابہ گئے، حضور نے 50 کو اوپر کھڑا کیا دائیں بائیں، اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے سردار تھے. ابو جہل کے مرنے کے بعد بدر میں ابو جہل مر گیا، ابو سفیان مکے کا سردار، کہا کہ ہے تم میں کو لڑنے والا. 3 دفعہ واضح دی. حضرت عمر اٹھے، عرض کیا حضور مجھے اجازت، فرمایا عمر نہیں. تو نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو بھیجا، تو اس نے کہا نہیں، آج انصاری کے ساتھ نہیں، انصار کے ساتھ بعد میں لڑیں گے، پہلے قریش کے بندوں کے ساتھ ہم لڑیں گے. 3 بندے نبی علیہ السلام نے منتخب کیے، حضرت امیر حمزہ، ان کے سامنے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر حران سطوت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں یہ حمزہ کی جابازیاں، ہمیں حضرت امیر حمزہ کو نبی پاک نے اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر کہا، کیونکہ ان کا حملہ ایسا ہوتا تھا کہ شیر کی طرح ہی حملہ کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابو عبیدہ بن الجراح نہیں، یہ دوسرے صحابی تھے. ابو عبیدہ بن الجراح تو بعد میں رہے، لیکن یہ ابو عبیدہ جو تھے، یہ جن کو حضور نے پہلے بھیجا، یہ شہید ہو گئے تھے اسی جنگ میں. حضرت ابو عبیدہ جب حملہ کیا، 3 بندے مکہ کے والوں کی طرف سے، قریش کے 3 بندے، ادھر حضرت امیر حمزہ، حضرت علی، انہوں نے تو اپنی تلواروں سے کفار کو واسر جہنم کر دیا.
ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ مقابلہ نہ کر سکے، ان کی ٹانگ کٹ گئی، حتیٰ کہ دشمن نے وار کیا اور ان کے جسم سے روح نکلنا شروع ہو گئی اور جسم تڑپ رہا ہے، خون میں لت پت ہے۔ امیر حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ نے ان کا جسم اٹھایا، نبی پاک کی بارگاہ میں لائے اور وہ رینگتے رکھتے نبی پاک کے قدموں میں اپنے چہرے کو رکھ دیا۔ ہو وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ درا ہو، جتنی بھی قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ ایسا معاملہ ہو جائے کہ آخری وقت ہو اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہو، سر وہاں ہو اور روح نکل جائے، اس سے بڑھ کر خوش قسمتی اور کیا۔ عرض کیا آخری وقت میں حضرت ابو عبیدہ نے، یا رسول اللہ میں نے دین کے لیے اپنا جسم اپنی جان قربان کر دی، آپ قبول کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے ابو عبیدہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ تیرا چہرہ دیکھ لے۔ وہیں پر ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، دنیا سے وہ چلے گئے۔ جب حضرت ابو عبیدہ دنیا سے گئے اس کے بعد حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی نے یک بار حملہ کیا، بہت سے کافروں کو واصل جنم کر دیا۔ تو کفار نے کہا یار ایسے بات نہیں بنے گی، اکٹھا ہی حملہ کرتے۔ 3000 بندوں نے اکٹھا حملہ کیا، لیکن یہ نبی پاک کی بارگاہ کے غلام تھے، یہ دنیا کے غلام نہ تھے۔ انہوں نے ایک دم کفار پہ جب حملہ کیا تو بہت سے کفار کی جناب صفوں کی صفیں بچھاڑ دی، حتیٰ کہ 3000 کفار کو آگے لگا دیا۔ پیچھے جب میدان خالی ہو گیا، اوپر پہاڑ پہ جو 50 صحابہ تھے انہوں نے کہا بھائی جنگ تو ہم جیت گئے، کافر کچھ مارے گئے ہیں کچھ بھاگ گئے ہیں، تو چلو ایسا کرتے ہیں نیچے آگے ہم مال غنیمت اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا نہیں بھائی، نبی پاک نے فرمایا جب تک میں نہیں کہوں گا نیچے نہیں آنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ 30 صحابہ اتر آئے، 20 اوپر رہ گئے۔ اب حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت کفار کے سپہ سالار تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نیچے اترے مال غنیمت کے چکر میں۔ مسلمان جب بھی دنیا میں مار کھائے گا دھوکے سے کھائے گا۔ آپ دیکھ لیں 71 میں اگر پاکستان 2 لخت ہوا ہے تو وہ دھوکے کی وجہ سے، اور جنگیں آپ دیکھ لیں کبھی بھی سامنے سے بہت کم ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کو رایا ہو۔ مسلمان جب بھی دنیا میں ہزیمت اٹھائے گا تو دھوکے کی وجہ سے۔ اب دیکھا نیچے مال غنیمت ہے، کافروں نے چال چلی کہ ہم یہاں پہ مال چھوڑ دیں گے، وہ سارے نیچے اتریں گے، تو پیچھے سے ہم پہاڑ کی اوٹ سے، احد پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کریں گے اوپر سے، تو ظاہری بات ہے جب اوپر سے حملہ ہو تو نیچے والے پھر اپنا آپ بچا نہیں سکتے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے جناب اپنے سپاہیوں کے ساتھ جو کافر تھے ان کے ساتھ حملہ کیا، اور 20 صحابہ جو اوپر تھے وہ بھی شہید، نیچے جو تھے وہ بھی شہید، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی لباس پہنا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام پر بھی تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ لیکن یہ کائنات ڈھونڈے گی تو ایسے وفادار نہیں ملیں گے جو اللہ نے اپنے نبی کو صحاب عطا کیے۔ رسول پاک کے صحابہ نے جب دیکھا کہ تیروں کی بوچھاڑ ہے، صحابہ نے اپنا سینہ پیش کیا، کسی نے اپنا چہرہ پیش کیا، ایک صحابی کی تو آنکھ میں تیر لگ گیا، آنکھ باہر آ گئی، نوجوان صحابی تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ میں وہی آنکھ جو اس کا ڈیلا باہر نکلا تھا وہ نکلا وہ واپس اسی جگہ رکھ کے لعاب دہن لگایا اور دعا کی یا اللہ اس کی یہ آنکھ خوبصورت کر دے۔ صحابہ بیان کرتے جس جگہ نبی کا لعاب دہن لگا تھا اللہ کے نبی کا، وہ دوسری آنکھ سے وہ آنکھ زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ اور کیسا سرجری کی میرے نبی نے کہ لعاب دہن لگایا، آنکھ بالکل ٹھیک، اور بلکہ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت۔ تو اس نے آنکھ پیش کی، قربانی دی نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ایک بار حملہ ہوا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے اوپر بالکل ڈھال بن گئے۔ حضور علیہ السلام نیچے تشریف فرما، اوپر ایسے بیٹھ گئے اور پیچھے سے تیر آ رہے۔ جب ابو دجانہ اٹھے تو پوچھ حضرت ابو دجانہ کی ایسی تھی جس طرح سے کے کنڈے ہوتے ہیں، بالکل بھری ہوئی تیروں سے، اور تجھے مجھے تو دین کے نام پر کسی نے تھپڑ بھی نہیں مارا کبھی،
ہمیں آپ کو کبھی دین کے نام پر کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، اور ہم پھر بھی کہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ صحاب دیکھو جن کی پوری پشت تھی جناب تیروں سے نیزوں سے بھر گئی، اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اور اس وقت نبی پاک کی یہ دندان مبارک حضور کے سامنے والے، یہاں پہ ایک تیر لگا، پتھر، بڑا پتھر کافر نے نبی پاک علیہ السلام کی طرف پھینکا، حتیٰ کہ نبی پاک نے جو ٹوپی پہنی تھی لوہے کی جنگی ٹوپی، وہ اس کا ایک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رخسار کے اندر پیوست ہو گیا، حضور کا یہاں سے خون بہنے لگا۔ اور حضور نے فرمایا یا ربی انہم قوم لا یعلمون، یا اللہ یہ میری قوم ہے، یہ نہیں جانتی میں کون ہوں۔ حضور کا یہاں سے خون، حضور کے ہونٹ مبارک پر خون، دان مبارک شہید ہو گئے۔ بس یہ آخری بات کہوں گا، حضور نے تلوار نکالی، اپنی تلوار ذوالفقار نکال کر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت علی نے، ابو بکر صدیق، حضرت ابو دجانہ، سب نے یا رسول اللہ مجھے دیجئے میں اس کا حق ادا کروں گا۔ فرمایا پتہ ہے اس کا حق کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ معلوم نہیں۔ فرمایا اس کا حق یہ ہے کافروں پر اس قدر چلے یہ تلوار، اس قدر برسے کہ یہ تلوار چل چل کے ٹیڑھی ہو جائے۔ آج مولویوں نے نبی کا اخلاق تو بتایا کہ حضور کافروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، نبی علیہ السلام کا جنگی اخلاق بھی تو بتاؤ نا، کہ جب جنگ کا موقع آیا اور دین کی سربلندی کی اور دین کی عزت کی بات آئی تو میرے نبی تلوار ذوالفقار لے کر میدان میں آ گئے۔ کبھی یہ نہیں بتایا کہ جس نبی کے وقت وصال، جن کے حجرے میں کھانے کو گندم نہیں تھی، جو نہیں تھی، اور تیل جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا، وہی نبی کے گھر میں اس وقت بھی اس زمانے کے لحاظ سے مہنگی ترین تلواریں، 8 قسم کی تلواریں حضور کے حجرے میں لٹکی ہوئی تھی۔ اور یہ قیامت تک بتا کے مسلمانوں کو اگر تم اپنا دفاع چاہتے ہو، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو وہ تب ہی ملے گی کہ جب تم میری سنت پر چل کر اپنے دفاع کا سامان اکٹھا کرو گے۔ اور یہ آخری شعر سن کے بس میری تقریر ختم۔ حضور کے اس تلوار ذوالفقار پر کیا شعر لکھا ہوا تھا عربی کے اندر؟ وَفِي الْجُبَنَا عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مُكَرَّمَةٌ الْمَرْءُ بِالْجُبَنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ۔ نبی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار پر وہ شعر لکھے ہوئے عربی میں کہ آگے بڑھنا عزت ہے اور پیچھے ہٹنا یہ بے عزتی ہے، یہ کمتری ہے۔ اور فرمایا کوئی بھی شخص پیچھے ہٹ کر وہ اپنی آپ کو تقدیر سے نہیں بچا سکتا۔ آج 70 سال کیا 700 سال بھی ہو، چیلنج ہے، مذاکرات کے ذریعے سے تم حاصل کر کے دکھا دو کشمیر، کبھی بھی نہیں کر سکتے، نہ فلسطین کر سکتے ہو۔ تم سے بہتر تو وہ کمیونسٹ چائنیز نکلے جنہوں نے لداخ کا پورا علاقہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور انڈیا چوں بھی نہ کر سکا۔ وجہ کیا بتانا تھا کہ اگر تم شمشیر کے ذریعے، نبی کی سنت کے ذریعے سے آگے بڑھو گے تو انشاءاللہ رب تمہیں عزتیں دے گا، اور جب تم شمشیر چھوڑ دو گے، مذاکرات کی بات کرو گے، یہی حال ہوگا کہ 10 مہینے سے کشمیری بند رہے گا۔ تو بس میرے بھائیوں، آخری میری چند باتیں ہیں آپ کو۔